کے فضل و کرم سے موجودہ مالی سال میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور امریکہ ایران جنگ کے باوجود ہماری معاشی شرح نمو 3.7% تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری بڑی صنعتوں کی پیداوار صلاحیت بڑھ رہی ہے۔ اس مالی سال میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو 6.1% تک رہی ہے، جبکہ خدمات کے شعبے میں 4.1% شرح نمو سامنے آئی ہے۔ ایل ایس ایم اور خدمات کی شعبوں کی شرح نمو پچھلے 4 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہے۔ الحمدللہ ہماری معیشت کا حجم $452 ارب تک پہنچ چکا ہے، جو ہماری معیشت کا ایک نیا سنگ میل ہے۔ جی ڈی پی کے حجم میں اضافے کی وجہ سے ہماری فی کس آمدن پچھلے سال کے $1,751 سے بڑھ کر $1,901 ہو گئی ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں پالیسی ریٹ میں تاریخی کمی واقع ہوئی اور یہ شرح 22% سے کم ہو کر 11.5% پر آ گئی ہے۔ ہمارے زر معدنیات کے ذخائر میں بھی نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ 3 سال قبل $4 ارب سے کم تھے اور جو اب بڑھ کر $17 ارب سے زائد ہو چکے ہیں، جو کہ تقریباً 3 مہینوں کی درآمد کے لیے کافی ہیں۔ ترسیلات زر بھی نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ پچھلی مالی سال کے $38 ارب کے مقابلے میں اس مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں ترسیلات کا حجم $38 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھر کی ترسیلات $41 ارب سے تجاوز کر جائیں گی، جو کہ ہماری تاریخ کی بلند ترین سطح ہوگی۔ اے بی آر کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح مالی سال 22-23 میں 8.5% سے بڑھ کر 10.3% تک پہنچ چکی ہے، یعنی صرف 3 سالوں میں ملکی معیشت کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح میں تقریباً 2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ان اقدامات کے نتائج ہمارے مالیاتی استحکام میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ہمارا مالیاتی خسارہ جون 2023 میں جی ڈی پی کا 7.8% تھا۔ موجودہ مالی سال کے اختتام میں یہ 4% تک آ جائے گا۔ 2 سال قبل ہماری پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے 0.7% کے برابر درپیش تھا۔ موجودہ مالی سال میں ہم پرائمری بیلنس کو 1.6% کے سرپلس تک لے آئے ہیں۔ اس طرح پرائمری بیلنس میں جی ڈی پی کے حساب سے 2.3% کی بہتری آئی ہے۔ پچھلے مالی سال میں افراط زر کی شرح گزشتہ سال کی 23.4% سے کم ہو کر 4.5% تک آ گئی تھی۔ موجودہ سال کے دوران بھی ایران امریکہ جنگ کے باوجود بھی مہنگائی کی اوسط شرح تقریباً 7% رہنے کی توقع ہے، جو کہ موجودہ مالی سال کے تخمینہ 7.5% سے کم ہے۔ حالیہ مہینوں میں افراط زر کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ مشرق وسطی کی کشمکش ہے۔ انشاءاللہ جنگ کے بادل چھٹے تو مہنگائی کی شرح بھی کم ہو جائے گی۔ ہمارے معاشی اور مالیاتی استحکام کی وجہ سے ہماری معیشت پر عالمی ترقیاتی اور مالیاتی اداروں کا اعتماد بڑھا ہے اور دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسی موڈیز، فچ اور ایس ایم پی نے پاکستان کی ریٹنگز کو اپ گریڈ کیا، جس سے ہماری کریڈٹ ریٹنگ مستحکم ہوئی۔ جناب اسپیکر، اسی اعتماد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان 2022 کے بعد پہلی مرتبہ بین الاقوامی بانڈ مارکیٹ میں واپس آیا۔ 4 سال میں پاکستان نے پہلی مرتبہ $750 ملین یورو بانڈ کا کامیابی سے اجرا کیا۔ عالمی غیر یقینی صورتحال کے باوجود ہماری بانڈز کی طلب مستحکم رہی۔ اس کا تسلسل ہمیں پچھلے ماہ نظر آیا، جب پاکستان نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر ملکی تاریخ کا پہلا پینڈا بانڈ جاری کیا، جس کی مانگ ہماری پیشکش سے 5 گنا زیادہ تھی۔ یہ 2.5% مارکر پر جاری کیا گیا۔ اس طرح پاکستان دنیا کے دوسرے بڑی معاشی نظام کا حصہ بن گیا۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اس بہتری کے پیچھے پاکستان کے کارپوریٹ شعبے کی بہتر کارکردگی ہے۔ کارپوریٹ شعبے نے جنوری-مارچ 2026 میں پچھلے سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں 22% زیادہ منافع حاصل کیا، جبکہ موجودہ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں یہ منافع 9% رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی تعداد میں پچھلے 1 سال میں 1,73,000 نئے سرمایہ کاروں کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ نئے سرمایہ کاروں میں ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے۔
اس سال میں اب تک 11 IPOs کا اجرا ہو چکا ہے، جو کہ پچھلی 2 دہائیوں میں ایک سال میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ اسی طرح SEC پہ میں 39,000 نئی کمپنیوں کا اندراج ہوا ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیاں جیسے گوگل، ویون، BYD، رامکو، علی بابا گروپ، AD پورٹس، رقمی، مشرق اور ٹرکش پیٹرولیم پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ حکومت کے قائم کردہ ٹیکنالوجی زون میں 250 سے زائد نئی کمپنیوں نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اور 25,000 سے زائد ٹیک پروفیشنلز کو روزگار ملا ہے، جو نئے اور موجودہ سرمایہ کاروں کا پاکستان میں کاروباری ماحول کو بڑھاتے ہوئے اعتماد کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال اسی ایوان میں نے اپنی بجٹ تقریر کے دوران ہم نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دہائیوں سے التوا کا شکار نجکاری کا ایجنڈے کو عملی شکل دیں گے۔ میں آج اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ یہ وعدہ صرف وعدہ نہیں رہا بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ ہم نے فرسٹ پیمنٹ بینک کے نجکاری سے آغاز کیا اور پھر 23 دسمبر 2025 کو پوری قوم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک شفاف اور براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی نیلامی کے ذریعے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو مجموعی طور پر 185 ارب روپے کے عوض نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ کامیاب اور تاریخی نجکاری وزیر اعظم پاکستان کے اس ویژن کے عین مطابق ہے کہ نجی شعبہ ہی ملک کی پائیدار معاشی ترقی کا ضامن اور علمبردار ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر از گوئنگ ٹو لیڈ دس کنٹری۔ PIA کی کامیاب نجکاری کے بعد ہم ایک 5 سالہ منصوبے پر عمل پیرا ہیں، جس کے تحت کئی حکومتی اداروں کو نجی شعبے کے حوالے کیا جائے گا۔ اس میں ڈسکوز، جینکوز، بینکس، انشورنس کمپنیاں اور ہوائی اڈے شامل ہیں۔ اس سلسلے میں 3 ڈسکوز کے پہلے بیچ کی نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک فعال، متحرک اور شفاف ٹیکس انتظامیہ کسی بھی ریاست کی معاشی خود مختاری کی ضمانت ہے۔ ٹیکس کی وصولی کے بغیر کاروبار مملکت سر انجام نہیں پا سکتا اور نہ ہی ترقیاتی کاموں کے لیے وسائل مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے FBR میں جامع اور وسیع تر اصلاحات جاری و ساری ہیں۔ FBR میں اصلاحات کے مطابق کہ اب تک کے نتائج جناب اسپیکر بہت حوصلہ افزا ہیں۔ مالی سال 2022-23 میں FBR کی سالانہ ٹیکس وصولی 7,200 ارب روپے تھی، جو کہ اگلے 3 سالوں میں دگنا ہو گئی ہے اور موجودہ مالی سال کے اختتام پر 13,000 ارب تک پہنچ جائے گی۔ یہ اضافہ ایک ایسی کارکردگی ہے جس کی نظیر پاکستان کی حالیہ تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ یہ صرف محصولات میں اضافہ نہیں بلکہ پاکستان کے ٹیکس نظام میں ایک اسٹرکچرل تبدیلی ہے۔ میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تبدیلی کی قیادت خود وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جو ہفتہ وار اجلاسوں کی خود صدارت کرتے ہیں اور پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس تبدیلی کے ٹھوس ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پروڈکشن مانیٹرنگ کا نظام ہے، جس میں مرکزی ڈیش بورڈز، ویڈیو انالیٹکس اور ٹیمپرنگ الرٹ سے مدد لی جا رہی ہے۔ یہ نظام 27 سیمنٹ فیکٹریوں اور 75 شوگر ملوں پر نافذ ہو چکا ہے۔ صرف ان 2 شعبوں سے سالانہ بنیاد پر تقریباً 61 ارب روپے اضافی ٹیکس متوقع ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ پر مبنی کمپلائنس مینجمنٹ کا نظام 840 سے زائد ہائی رسک کیسز کی نشاندہی کر چکا ہے، جن کا متوقع ٹیکس امپیکٹ تقریباً 34 ارب روپے ہے۔ اس طرح فیسلیس کسٹم اسیسمنٹ کے ذریعے ہم نے امپورٹر اور کسٹم افسر کے درمیان براہ راست رابطے کو کم کیا ہے، جس سے نہ صرف پر کنسائنمنٹ محصولات میں اضافہ ہوا ہے بلکہ ہراسانی یا آپ ہراسمنٹ کی سمجھ لیں اور رشوت کے امکانات بھی کم ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، آنے والے مہینوں میں پروڈکشن مانیٹرنگ کے نظام کو نئے شعبوں تک توسیع دی جائے گی، جن میں ٹیکسٹائل، مشروبات، آئرن اینڈ اسٹیل، گھی اور خوردنی تیل، ٹائرز، پیپر اینڈ بورڈ اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ یہ اس توسیع ملک کی منظم صنعت کے ایک بڑے حصے کا احاطہ کرے گی۔ جناب اسپیکر، ان تمام اصلاحات اور اقدامات کا حتمی مقصد ایک ایسے ٹیکس نظام کا حصول ہے جو منصفانہ ہو، جس میں ایماندار ٹیکس دہندہ پر کم بوجھ پڑے، جو ڈیٹا کی مدد سے ٹیکس چوری کے واقعات کا سدباب کرے اور انسپیکٹر کی سوادید اور آربیٹری ایکشن کی بجائے ڈاکومنٹیشن اور کمپلائنس کے ذریعے محصولات میں اضافہ ممکن